فضائل مسجد اقصی تین اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسجد ان تین مساجد میں شامل ہے جن کی طرف سفر کی بطور خاص اجازت دی گئی ہے، اور اس کی طرف سفر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، اور وہ تین مساجد یہ ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ یعنی اگر کوئی انسان عبادت اور تقرب اللہ کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا چاہتا ہے تو باقی مساجد ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، اس لیے مساجد میں کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے، لیکن یہ تین مساجد اس حکم سے مستثنی ہے، اس لیے ان کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ جب تک مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف کا قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا اس وقت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ یہی مسجد اقصی تھی۔ اسی طرح یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ اسی بنیاد پر اس کی جو فضیلت اور مسلمانوں کے دل میں اس کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، پھر ہمارا قبلہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا۔ زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد، مسجد اقصی کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زمین پر بیت اللہ کے بعد جو مسجد قائم ہوئی ہے وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد یعنی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ مبارک سرزمین سے نسبت مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد جس سرزمین پر واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت الاقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ بعض علم فرماتے ہیں اگر اس مسجد کے لیے اس قرآنی فضیلت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تب بھی یہی ایک فضیلت اس کی عظمت اور بزرگی اور شان کے لیے کافی تھی۔ سرزمین معاشر، مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس سرزمین پر واقع ہے وہ سرزمین حشر کی جگہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سرزمین حشر کی جگہ ہے۔ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منزل ہے۔ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قابل ذکر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو عظیم انسان معراج کی عظیم اعزاز معراج کی صورت میں عطا فرمایا، جو ایک عظیم معجزہ بھی ہے، تو سفر میں ایک اہم منزل وہ پڑاؤ تھا جو آپ نے مسجد اقصی میں فرمایا۔ پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سفید رنگت کی لمبی سواری تھی، گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی، اس کا ایک قدم انتہائی نظر کی مسافت پر پڑتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر اس سواری کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس حلقہ سے دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکل آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دودھ اور شراب کا ایک الگ الگ برتن میرے پاس لائے، میں نے ان میں سے دودھ والا برتن لے لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کے عین مطابق چیز کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد وہ ہمیں آسمان کی طرف لے چل پڑے۔ نماز میں کئی گنا اضافہ، اس مسجد کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام کی اہم ترین رکن نماز کا اجر و ثواب اس مسجد میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسجد کا مقام و مرتبہ دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک امتیازی شان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے یا بیت المقدس والی مسجد یعنی مسجد اقصی کی؟ چنانچہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز اس مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے افضل ہے، اور وہ نماز کی جگہ تو بہت ہی خوب ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اگر گھوڑے کی ایک لگام کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جس میں وہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکے تو ان کے نزدیک یہ زیارت پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے اور پیشن گوئیوں میں سے، اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے
کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، اور اس مسجد کے بارے میں دشمنان اسلام کی عداوتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ان کی عداوتوں کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کے لیے ترسیں گے، حتیٰ کہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش اگر مجھے گھوڑے کی لگام جتنی کوئی ایسی جگہ مل جاتی جہاں سے میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیتا، تو اس خوشی کو دنیا بھر کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی اجتماع گاہ ایک طویل حدیث میں ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی علیہ السلام نے اسی مسجد میں سب انبیاء علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت کرائی۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ دجال سے محفوظ جگہ: مسجد اقصیٰ ایک ایسی پاکیزہ سرزمین میں واقع ہے جہاں کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دجال ساری زمین گھومے گا مگر حرم اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی: یا اللہ، میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہیں۔ یا اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یا اللہ، جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ فتح کی بشارت: حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو: 1 میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، سرزمین بیت المقدس اور قرب قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں علیہ السلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکوز و محور ارض مقدس ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 بیت المقدس مسجد اقصیٰ، نمبر 4 کوہ طور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب الرد کے پاس قتل کریں گے۔ باب الرد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس اسرائیل غاصب نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل القمر کے پاس ہوگی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور رہے گا، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا وہ بھی بول اٹھے گا، گیا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر ڈالو۔ فضائل مسجد اقصیٰ 3 اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسجد ان 3 مساجد میں شامل ہے جن کی طرف سفر کی بطور خاص اجازت دی گئی ہے، اور اس کی طرف سفر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، اور وہ 3 مساجد یہ ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ۔ یعنی اگر کوئی انسان عبادت اور تقرب اللہ کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا چاہتا ہے تو باقی مساجد ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، اس لیے مساجد میں کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے، لیکن یہ 3 مساجد اس حکم سے مستثنی ہے، اس لیے ان کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ جب تک مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف کا قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ یہی مسجد اقصیٰ تھی۔ اسی طرح یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ اسی بنیاد پر اس کی جو فضیلت
اور مسلمانوں کے دل میں اس کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، پھر ہمارا قبلہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا۔ زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد اقصی کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زمین پر بیت اللہ کے بعد جو مسجد قائم ہوئی ہے وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب دے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد یعنی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ مبارک سرزمین سے نسبت مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد اس سرزمین پر واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت الاقصی تک سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ بعض علم فرماتے ہیں اگر اس مسجد کے لیے اس قرآنی فضیلت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تب بھی یہی ایک فضیلت اس کی عظمت اور بزرگی اور شان کے لیے کافی تھی۔ سرزمین معاشر مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس سرزمین پر واقع ہے وہ سرزمین حشر کی جگہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی کہ اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ سرزمین حشر کی جگہ ہے۔ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منزل ہے۔ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قابل ذکر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو عظیم انسان معراج کی عظیم اعزاز معراج کی صورت میں عطا فرمایا جو ایک عظیم معجزہ بھی ہے، تو سفر میں ایک اہم منزل وہ پڑاؤ تھا جو آپ نے مسجد اقصی میں فرمایا، پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس براق کرایا گیا، یہ ایک سفید رنگت کی لمبی سواری تھی، گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی، اس کا ایک قدم انتہائی نظر کی مسافت پر پڑتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر اس سواری کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس حلقہ سے دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکل آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دودھ اور شراب کا ایک الگ الگ برتن میرے پاس لائے، میں نے ان میں سے دودھ والا برتن لے لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کے عین مطابق چیز کو پسند فرمایا، اس کے بعد وہ ہمیں آسمان کی طرف لے چل پڑے۔ نماز میں کئی گنا اضافہ اس مسجد کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام کی اہم ترین رکن نماز کا اجر و ثواب اس مسجد میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسجد کا مقام و مرتبہ دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک امتیازی شان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے یا بیت المقدس والی مسجد یعنی مسجد اقصی کی؟ چنانچہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز اس مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے افضل ہے، اور وہ نماز کی جگہ تو بہت ہی خوب ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اگر گھوڑے کی ایک لگام کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جس میں وہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکے تو ان کے نزدیک یہ زیارت پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے اور پیشن گوئیوں میں سے اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور اس مسجد کے بارے میں دشمنان اسلام کی عداوتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ان کی عداوتوں کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کے لیے ترسیں گے، حتیٰ کہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش اگر مجھے گھوڑے کی لگام جتنی کوئی ایسی جگہ مل جاتی جہاں سے میں نے مسجد اقصی کو دیکھ لیتا تو اس خوشی کو دنیا بھر کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی اجتماع گاہ ایک طویل حدیث میں ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام نے اسی مسجد میں سب انبیاء علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت کرائی۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی، دجال سے محفوظ جگہ مسجد اقصی ایک ایسی پاکیزہ سرزمین میں واقع ہے جہاں کان دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ساری زمین گھومے گا مگر حرم اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
مسجد اقصی میں نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ، میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہیں۔ یا اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یا اللہ، جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ فتح کی بشارت۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ 1، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، سرزمین بیت المقدس اور قرب قیامت۔ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں علیہ السلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکوز و محور ارض مقدس ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 بیت المقدس مسجد اقصی، نمبر 4 قدس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس اسرائیل غاصب نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل القمر کے پاس ہوگی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیے جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور رہے گا، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا وہ بھی بول اٹھے گا، گیا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر ڈالو۔